خوبصورت سرسبز شاداب درختوں میں گھری وہ وادی جتنی حسین تھی، وہاں کے رہنے والے بھی اس قدر مہربان اور نیک تھے۔ وہ مسافروں کو اللہ کی نعمت سمجھتے تھے اور ان کی ہر ممکن خاطرداری کیا کرتے تھے۔ بستی کا پہلا گھر خادم بابا کا تھا۔ ہر مسافر ان کے گھر سے ہو کر بستی میں داخل ہوتا تھا، اس لیے سب سے زیادہ انہیں ہی لوگوں کی خدمت کا موقع ملتا تھا، اور اسی خدمت گزاری کے باعث وہ سب لوگوں میں نیک نام اور معتبر مشہور تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک درویش بزرگ کی خدمت کی تو بزرگ نے انہیں 3 عجیب و غریب صفات کی حامل چیزیں دیں، جو خادم بابا نے سنبھال کے رکھیں۔ اور پھر ایک دن جب انہوں نے محسوس کیا کہ ان کا آخری وقت قریب آ چکا ہے، تو انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بلایا اور نصیحت کرنے کے بعد بولے، بیٹا، یہ دنیا عارضی ہے، ہر جاندار کو آخر ختم ہونا ہے، میرا وقت قریب آ چکا ہے، پھر تم اس دنیا میں اکیلے رہ جاؤ گے، تم یہ علاقہ چھوڑ کر مغرب کی طرف ہجرت کر جانا، نئی دنیا دیکھنا، علم حاصل کرنا۔ سفر بذات خود علم کا ذریعہ ہے، تم اس سے بہت کچھ سیکھو گے، پھر جب سمجھ لو کہ تم لوگوں کی خدمت کر سکتے ہو تو واپس آ جانا اور یہاں رہ کر اپنے علم اور ہنر سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا۔ اتنا کہہ کر بوڑھے خادم بابا نے صندوق کھولا، ایک ٹوپی، تسبیح اور انگوٹھی نکالی اور اپنے بیٹے عبدالواحد کو دیتے ہوئے بولے، یہ چیزیں مجھے ایک بزرگ نے دی تھیں، ان میں بڑی خصوصیات ہیں۔ ٹوپی پہن کر اگر کسی کی بات سنیں گے تو سچ جھوٹ کا پتہ چل جائے گا۔ تسبیح پڑھتے ہوئے اگر کسی بیمار کو کوئی دوا دو گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ انگوٹھی پہن کر جنگ کرو گے تو دشمن پر فتح حاصل کرو گے۔ بوڑھے خادم بابا نے ان چیزوں کے متعلق اپنے بیٹے کو خاص ہدایات بھی دیں۔ چند روز بعد خادم بابا چل بسے۔ عبدالواحد نے باپ کی آخری رسومات ادا کیں اور باپ کی نصیحت کے مطابق نئی دنیا کی سیر کو نکل گیا۔ کئی دن کی مسافت کے بعد وہ ایک شہر میں پہنچا، جہاں کی رونق اور چہل پہل دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ اس نے سوچا یہیں رہ کر علم حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے پاس معقول رقم موجود تھی، اس نے ایک سرائے میں قیام کیا اور کئی دن تک شہر کی سیر کرتا رہا۔ ایک دن منادی ہوئی کہ سب لوگ جمع ہوں، بادشاہ سلامت ایک غداری کے مقدمے کا فیصلہ سنائیں گے۔ عبدالواحد مقدمے کی کارروائی دیکھنے پہنچ گیا۔ وزیر اعظم پر الزام تھا کہ اس نے بادشاہ کے خلاف سازش تیار کی ہے کہ اسے تخت سے اتار کر خود حکومت سنبھال لے۔ تمام گواہان موجود تھے، مگر ملزم جرم قبول کرنے سے انکاری تھا۔ قاضی نے بادشاہ کو مقدمے کی تفصیل سے آگاہ کیا۔ بادشاہ نے آخری مرتبہ دریافت کیا کہ اگر وزیر اعظم تسلیم کر لیں تو ان کی معافی پر غور کیا جائے، مگر وزیر اعظم نے جرم ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اسے بے گناہ پھنسایا گیا ہے۔ بادشاہ غصے میں فیصلہ سنانے والا تھا کہ عبدالواحد اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ شاہی آداب بجا لایا اور بادشاہ کو اجازت لے کر تجویز دی۔
کہ وہ اس مقدمے کا فیصلہ سنانے سے پہلے اس کی دی ہوئی ٹوپی پہن لیں اور دوبارہ مقدمے کو سن لیں۔ بادشاہ نے عبدالواحد کو پردیسی جان کر اس کی بات مان لی، اور جیسے ہی ٹوپی پہنی ایک غیبی آواز سے اسے پتہ چل گیا کہ گواہان جھوٹے ہیں اور وزیر اعظم اس کا وفادار ہے۔ بادشاہ نے سختی دکھائی تو جھوٹے گواہان نے اقرار کر لیا کہ سپہ سالار کے اشارے پر وہ یہ کام کر رہے تھے۔ دوسرے ہی لمحے سب کچھ بدل گیا۔ بادشاہ نے وزیر اعظم کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا اور سپہ سالار سمیت تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ بادشاہ نے عبدالواحد کو تخلیہ میں طلب کیا اور اس حیرت انگیز ٹوپی کے بارے میں دریافت کیا۔ عبدالواحد نے ساری بات بتا دی اور بادشاہ سے کہا کہ وہ یہ ٹوپی رکھ لیں۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے عبدالواحد کو منہ مانگا انعام دینے کو کہا، مگر عبدالواحد نے انکار کر دیا اور اجازت لے کر واپس آ گیا۔ اسے خوشی تھی کہ اس نے ٹوپی مناسب شخص کے حوالے کر دی ہے۔